بہت بہت شکریہ جی، خدا آپ سب کو برکت دے، بیٹی شازیہ آپ نے بہت اچھی طرح لیڈ کیا، اور تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل، نائس کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ میرے لیے بڑے عزیز ہیں۔ جب بھائی نتھانیل نہیں تھے تو میں سوچ رہا تھا بھائی نتھانیل کی طرح آ جائے، تو شکر ہے کہ وہ آگے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں مس کرتا ہوں جب میں اس میٹنگ میں نہیں آتا، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر میرے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ میں ہر روز ان عبادات کو اٹینڈ کر سکوں۔ بٹ گاڈ بلیس یو، نائس سانگ، شازیہ بیٹی نے بہت اچھی طرح لیڈ کیا، اور جب شازیہ بیٹی اتنے اچھے طریقے سے لیڈ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ جب کبھی یہ ہمارے چرچ میں آئیں گے تو ہم ان کو بولیں گے کہ آپ لیڈ کریں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا، گاڈ بلیس یو کہ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پر فضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک کشمکش پائی جاتی ہے، شیطان اور خدا کے درمیان کشمکش۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک پیغام دیا، وہ پیغام تھا سب جنگوں کے پس پردہ جنگ۔ کون سی جنگ ہے؟ یہ شیطان اور خدا کے درمیان جنگ ہے، اور اس میں سب سے اہم ہم اس میں ملوث ہیں۔ یہ جنگ کیوں ہے؟ یہ جنگ اس لیے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کی وفاداری وہ اپنے لیے حاصل کرے۔ اس جنگ میں بنیادی معاملہ کیا ہے؟ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یا تو خود غرضی ہے، اور پھر یا محبت ہے۔ ہم اس جنگ میں کس طرح ملوث ہوتے ہیں یہ بڑا اہم ہے، اور خداوند نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ اگر آپ اس جنگ میں ملوث ہیں تو آپ ملوث کیا، ہم سب اس میں ملوث ہیں، یا تو ہم خدا کی طرف ہیں اور یا ہم دوسری طرف ہیں۔ یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے شاگردوں سے باتیں کر رہے تھے، اور انہیں بتا رہے تھے کہ اس دنیا کے آخر میں کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ تمام کچھ وہ سن رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی تصور کریں کہ آپ اسی پہاڑ پر ہیں، اور آپ بھی یسوع مسیح کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ جب آپ یسوع مسیح کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو یسوع مسیح نے متی 24 باب اور اس کی دوسری آیت میں کیا کہا؟ پہلی اور دوسری چلے پڑھ لیتے۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقیناً پتہ ہے کہ یسوع مسیح دوسری آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے یہ جنگ اور شدت اختیار کر رہی ہے۔ جب میں آج دیکھتا ہوں بہت سی باتیں تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ شاگرد اس وقت الجھن کا شکار تھے، اور آج ہم بھی شاید الجھن کا شکار ہیں کہ یسوع مسیح کب آئے گا۔ شاگردوں کے سوال دنیا کے خاتمے کے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے؟ جو یسوع مسیح نے کہا اس کا دنیا کے خاتمے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کس طرح خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، اور کس طرح شیطان انسان کو دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے اور اسے تباہ کرتا ہے۔ یہ شیطانی فریب کے ذریعے وہ ایسا کرتا ہے۔ اصل میں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یروشلم کی تباہی سے متعلق ہے۔ 70 AD میں
اسرائیل کے خاتمے کا وقت تھا۔ رومی سپاہیوں نے ہیکل کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا۔ بہت سی دوسری قوتیں اس جنگ میں ملوث تھیں۔ خدا اور شیطان بھی اس جنگ میں ملوث تھا۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جنگ کتنی خوفناک تھی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف شیطان نے اسرائیلیوں کو یسوع کو رد کرنے پر اکسایا تھا، انہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا، صلیب دے دیا، اس کے بعد اس کے شاگردوں پر ظلم و ستم ڈالے، اور پھر پہلی بات اس نے جو اکسایا کہ وہ یسوع مسیح کو رد کرے، اور پھر اس قوم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ دوسری جانب یہ تو شیطان کا کام تھا، اب خدا کیا کر رہا تھا؟ خدا نے رد کرنے کے نتائج سے بار بار اپنے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس نے سزا دینے میں تاخیر کی، دیر لگائی، اس دوران لوگوں کو اور کلیسیا کو تیار کیا تاکہ وہ دنیا کو خدا کی محبت اور پیغام کی مشعل سے روشن کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلیوں کا چناؤ اس لیے ہوا تھا کہ وہ پوری دنیا کو اس سے آگاہ کریں، خدا کا کردار لوگوں پر ظاہر کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کی تباہی سے میں کیا سبق سیکھتا ہوں، میرے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیونکہ یروشلم تو تباہ ہو گیا 70 AD میں۔ کیسے ہوا یہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو رد کر دیا، اس لیے اسے تباہ کر دیا گیا۔ یہ شہر جس کے متعلق خدا نے بار بار آگاہ کیا تھا کہ یہ میری محبت کا امن کا شہر ہے، یہ شہر جو خدا نے اپنے سکونت گاہ کے طور پر جس کو چنا تھا، یہ شہر تباہ ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر تھا تو اس کا دل یقیناً ٹوٹا ہوا تھا۔ یوحنا 1:11 میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، یسوع مسیح جو ہر طرح سے اپنے ان لوگوں کے لیے آیا جنہیں وہ بچانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ یسوع مسیح کے جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ یسوع نے اپنے لوگوں کو ان کے محبوب شہر سمیت بچانے کی کوشش کی۔ خدا نے کہا کہ یہ شہر بچ جائے، ہر ممکن کوشش کی، اور اس نے لوگوں کی ہر طرح سے محبت کا لوگوں کے ساتھ اظہار کیا، لیکن وقت گزرتا گیا، خدا نے اپنی محبت کا ہر ثبوت انہیں دیا تاکہ وہ آنے والی تباہی سے بچ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کے لیے کتنی التجا کرتا ہے۔ لوکا 19 باب اور اس کی 41 سے 44 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، جب نزدیک شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرح سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے ٹپکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔
یعنی کہ بڑے واضح طور پر خدا نے انہیں ایک پیغام دے دیا، ابھی بھی وقت تھا کہ وہ توبہ کر لے۔ لوکا 21 باب اور اس کی 20 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نشان خدا کے لوگوں کو دیا گیا، اور وہ نشان کیا تھا؟ جب تم جب شہر کو فوجوں سے گھیرا ہوا پاؤ تو بھاگ جانا۔ اب یہ فوجیں ہیں، جب گھیر لیتی ہیں تو اس وقت بھاگنا ناممکن ہے۔ 66 AD میں گائسٹس گیس نے اس نشانی کو اس وقت پورا کیا جب اس نے یروشلم کو فوجوں سے گھیر لیا۔ رومی جنرل اس نے گھیر لیا، جب گھیر لیا تو مسیحوں کو وہ یسوع مسیح کی بات یاد آئی کہ جب فوجوں سے شہر کو گھیرا ہوا دیکھو تو بھاگ جانا۔ اب وہ کس طرح بھاگے؟ فوجی نے تو شہر کو گھیر لیا، لیکن کسی طرح جس کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی، محاصرہ اٹھا لیا گیا اور یہودی افواج نے رومیوں کا پیچھا کیا اور انہیں بہت بڑی فتح مل گئی۔ 66 میں 67 میں پھر اس کا گھیراؤ کیا گیا، چند ماہ کے بعد ہی۔ اب جب وہ محاصرہ اٹھایا گیا تو خدا کے لوگوں کو یسوع مسیح کی بات یاد آئی کہ جب تم اس کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو بھاگ جانا۔ بہت سے مسیح لوگ، بلکہ ہر مسیحی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا تھا، یہ یہودی تھے، تمام کے تمام لوگوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یسوع مسیح نے شہر کے متعلق کہا کہ تو نبیوں کو قتل کرنے والا شہر، میں نے بہت سے نبی تیرے پاس بھیجے، تو نے انہیں سنسار کیا۔ تو نے کتنی بار کہتا ہے میں نے یہ چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، اس طرح میں تجھے اپنے پروں کے نیچے لوں، لیکن تیرا گھر جو ہے یہ ویران کیا جائے گا۔ اب چند ماہ کے بعد جب ونسٹن نے اس نے حکم دیا کہ اس شہر کا دوبارہ سے محاصرہ کر لیا جائے، ٹائٹس جرنل نے 67 سے لے کے 70 تک یروشلم کا مستقل محاصرہ رکھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ تو وہاں نہیں تھے، خدا کے لوگ چلے گئے۔ خدا اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے اور کرنا بھی جانتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ خدا حفاظت کرتا ہے، مشکل ترین حالات میں بھی خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ٹائٹس نے اس شہر کو تباہ کر دیا۔ یسوع مسیح کی آنکھیں سے آنسو بہے جب اس نے اس کی تباہی کو دیکھا۔ صدیوں تک لوگ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح اس باغی قوم کو تباہ کر دیا، ان کے بچوں کو مارا گیا، تباہ کر دیا، مرد عورتیں بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ خدا کہاں تھا؟ اس کی اپنی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ خدا کہاں تھا جب آج مجھے ان طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آتا کہ خدا کہاں ہے؟ خدا یقیناً موجود تھا۔ قتل کرنے والا خدا نہیں بلکہ شیطان تھا جس نے تمام کچھ کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹائٹس کے ایک جرنل نے ٹائٹس نے اپنی فوجوں کو بڑی اچھی طرح یہ بتا دیا کہ مجھے ہیکل میں لگا ہوا سونا چاہیے،
اس کو کسی طرح بھی اس سونے کو محفوظ رکھنا ہے، لیکن کسی نے اس کو آگ لگا دی، کیونکہ یہودیوں نے وہاں پناہ لی اور انہوں نے آگ لگا دی۔ جنرل ٹائٹس بھاگتا ہوا رات کے اندھیرے میں وہاں پر آیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ آگ بجھ جائے، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا گیا۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ پتھر پر پتھر جو گرایا نہیں جائے گا، ہر پتھر، ایک پتھر اس کے اوپر پتھر نہیں رہے گا۔ جب آگ لگی تو سونا جو ہے وہ ان دراڑوں میں چلا گیا۔ جنرل ٹائٹس نے حکم دیا کہ جتنا سونا ان دراڑوں کے اندر ہے اسے نکالا جائے۔ یسوع مسیح کی بات، یہاں پتھر پر پتھر ایسا نہیں ہوگا جو گرایا نہیں جائے گا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا، تاہم بہت سے لوگ خدا کے ساتھ وفاداری کے باعث اپنی جان آج گنوا رہے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، خدا بعض لوگوں کو حفاظت کرتا ہے اور بعض کو ترک کر دیتا ہے، بعض کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اسی مثال میں آپ دیکھیں کہ خدا نے بہت سے لوگوں کو بچایا، لیکن کئی لوگ تو مارے گئے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم خدا کی محبت کو رد کر دیتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس شہر کو کتنی کوشش کرتا ہے بچایا، بار بار وہ محبت بری بلاہٹ دیتا ہے، ایک اس زندی پن کو جو بنی اسرائیل قوم نے کیا، اس کے نتائج انہیں بھگتنا پڑے۔ وہ اس لیے روئے، یسوع مسیح اس لیے رویا کہ وہ اس سامنے سے بچ جائے، کیونکہ خدا اسے اس قدر پیار کرتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مرے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ہر ایک بچ جائے۔ اور ہمیں یہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ رومی زیادتیوں کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کی تھی، لڑے، وہ محاصرہ ہوا، ٹائٹس نے یروشلم اور ہیکل کو تباہ کر دیا اور 10 لاکھ یہودیوں کا خون اس شہر میں بہایا گیا۔ لیکن تاریخ سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کسی طرح بھی کہ شیطان نے یہودیوں کو بغاوت اور رومیوں کو انتقام پر کیسے اکسایا۔ یروشلم کی تباہی شیطان کا براہ راست کام تھا۔ زندگی کے سرچشمے سے منہ موڑ کر اسرائیل ایک ایسے دشمن کے رحم و کرم پر تھے جو صرف تباہی اور موت کا خواہاں تھا۔ جب ہم خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خدا راست بازوں کو شریروں کے ہاتھے ظلم و ستم سہنے کی اجازت دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے جو ایمان میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ کچھ تو خدا پر اپنا بھروسہ ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس راستے کو چھوڑ کر خوشحالی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بہت سے اچھے اور پاکیزہ لوگ اپنی ظالمانہ طاقت سے تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ خدا کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خدا ہمارا عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اس کی طاقت محدود نہیں ہے۔ وہ ناانصافی اور ظلم کو ایک دن ختم کر سکتا ہے اور کرے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے ہمارا شاید کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی محبت کے بہت سے ثبوت بائبل میں دیے ہیں، ان ثبوتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج مسیح اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ ہزار ثانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مسیحیوں کو کیا سبق ملتا ہے۔ آپ اعمال 8 باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے، اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا رہا۔ ابتدائی
دور میں اگر آپ کلیسیا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ایمانداروں نے روح القدس کی طاقت سے خدا کے کلام کی منادی کرنا شروع کی، لیکن شیطان اس سے نہایت غم زدہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ پہلے اس نے کیا کیا؟ پہلے انہیں اس نے دمکایا، پھر انہیں سزا دی اور پھر انہیں قتل کیا، اور یہ وہ خدا کے وفادار لوگ تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے خدا انہیں کیوں قتل ہونے دیتا ہے؟ سول کے ظلم و ستم کی ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی آیت پڑھی، مالتی 8 باب اور اس کی 3 آیت، جہاں کلام کی روشنی لے کر ایماندار گئے، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے انہی جگہوں پر خدا نے کلام کو پہنچا دیا۔ خدا نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں جاؤ، لیکن انہوں نے کہا نہیں یروشلم میں ٹھیک ہے۔ جب ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ٹوٹے تو لوگ ارد گرد پھیل گئے جب پھیل گئے تو کلام وہاں پر پہنچا۔ میں آپ سب سے اور اپنے آپ سے بھی آج بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خدا کو مجبور مت کرے کہ آپ پر وہ ظلم ہونے دے تاکہ آپ اس کے کلام کو پھیلانے کا سبب بنے۔ خداوند کا کلام پھیلانا چاہیے۔ خداوند کا کلام، خدا نے کلیسیا کو کام دیا ہے اور اس سے طاقت دیا تاکہ وہ اس کو آگے بڑھائے۔ بائبل مقدس میں دنیا کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کوئی جسمانی یا روحانی طاقت انجیل کی پیش قدمی کو نہیں روک سکتی۔ اگر میں خدا کا کلام سننا چاہتا ہوں تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ میرے خدا کے پاس یہ اختیار ہے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو بائبل مقدس میں پھر کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے اس جنگ میں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، مجھے اور آپ کو اس جنگ میں ملوث ہو کر خدا کے اس کام کو کرنا ہے جو اس نے دیا ہے۔ آزار ثانی کے باوجود مجھے اور خدا کے کام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کلیسیا کیسی تھی۔ اعمال 2 باب اور اس کی 45 آیت میں لکھا ہے، اور اپنا مال و سباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ ابتدائی کلیسیا تھی جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب ہوتے دیکھا تھا، جنہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ مدد۔ یہ ان پر انجیل کا اثر تھا۔ کیا میری زندگی میں وہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ وہ ہر ایک کیا کرتے تھے؟ ایک ایک چیز کو بیچ کر جتنی کسی کو ضرورت تھی اس کے پاس لے آتے تھے۔ اعمال 2 باب 42 سے 47 آیت جب پڑھتا ہوں تو یہاں پر چند باتیں ہیں۔ ان کا ایمان یسوع کے عقائد پر تھا۔ جن کے پاس نعمت تھی، جن کے پاس شفا کی نعمت تھی، خدا نے انہیں شفا دی۔ ان کی چیزیں مشترکہ تھیں۔ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹا۔ یہ تھی ابتدائی مسیحیت۔ وہ عوامی عبادت کرتے تھے، سارے مل کر عبادت کرتے تھے۔ گھروں میں عبادت کی جاتی تھی، جہاں شاعر بانی کی رسم ہر روز ادا کی جاتی تھی۔ وہ سادگی اور خوشی کے ساتھ رہتے تھے، وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ یہ ابتدائی کلیسیا کا کام تھا۔ اب جانتے ہیں کہ جب انہیں طاقت ملی تو وہ ایک جگہ جمع تھے، روزہ رکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے اختلافات کو انہوں نے ختم کیا۔ وہ پہلی بارش تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فصل کے ابتدا میں ایک بارش ہوتی ہے اور فصل کے آخر میں ایک بارش ہوتی ہے جو اس کو پکنے میں مدد کرتی ہے۔ تو جو پہلی بارش تھی وہ ہو چکی، اب دوسری بارش کا وقت آنے والا ہے۔ اور جب ہمارے حالات، ہماری سوچ ان شاگردوں کی طرح نہیں ہوگی، بارش نہیں آئے گی، اور جب یہ بارش آئے گی
روح القدس کی دوسری بارش، آخری بارش، جہاں ہم کو پچھلی بارش کہتے ہیں، جویل نبی کہتا ہے پچھلی بارش، پچھلی بارش جب ہوگی تو ہمارا کردار اگر اون جیسا نہیں ہے نا تو بارش نہیں ہوگی۔ پھر لکھا ہے یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو نمائندے کے طور پر چنا ہے۔ ہم اس دنیا میں یسوع مسیح کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی ضروریات کو اسی طرح پورا کرنا ہے جس طرح ابتدائی کلیسیا نے پورا کیا۔ انہوں نے پورے قصبے کی حمایت حاصل کی، کس طرح؟ ان کی ضروریات کا خیال رکھ کر، مسیح کے سفیر کے طور پر انہوں نے یسوع مسیح کی نمائندگی کی۔ مجھے اور آپ کو اس جنگ میں یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی ضروریات کو خیال رکھنا۔ یہ کردار تھا جو انہیں اپنایا، اور یہی کردار وہ آپ سے اور مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ ہم کریں۔ کیا میرا کردار وہ ہے اس جنگ میں کہ یا میں خود غرض ہوں یا میں محبت کے تحت لوگوں کی مدد کرتا ہوں؟ دو ہی لفظ میں نے شروع میں کہا تھے، محبت یا خود غرضی۔ اگر مجھے لوگوں سے محبت ہے تو میں ان کی جان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اگر مجھے نہیں ہے تو پھر میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے مجھے ضروری ہے کہ میں خدا کی محبت کو پہچانوں، محبت میری شناخت ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یوحنا 13:25 اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ تھی ابتدائی کلیسیا، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ خصوصیات ہے۔ شیطان نفرت کرتا ہے اور تباہ کرتا ہے، خدا پیار کرتا ہے اور بحال کرتا ہے۔ ایک طرف یا دوسری طرف کے پیروکار، آپ کسی بھی طرف ہوں، وہ اسی کی بات مانتے ہیں جس کے وہ پیروکار ہیں۔ اگر ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں تو ہم اسے دوسروں کے لیے دکھائے جانے والی محبت کے ذریعے دکھا سکتے ہیں، جو ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم یوحنا 4 میں آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے خدا محبت ہے، اور اگر میں دوسروں سے محبت کرتا ہوں تو میرے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر میں دوسروں سے محبت رکھتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور انسان سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ مجھے بلوس محبت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مجھے یسوع مسیح کے نمونے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو 60 AD میں اور پھر 265 AD میں بہت بڑی آفات مسیحوں پر آئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بن کر ایک دوسرے کی دیکھ بھال کی، متاثرہ افراد کی دیکھ بھال انہوں نے ایسے کی جیسے وہ خود اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ انہوں نے محبت کی دولت، بالکل ابتدائی کلیسیا کی طرح، انہوں نے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے اپنی طرف کوئی توجہ نہیں دی بلکہ انہوں نے دوسروں کی طرف توجہ دی، اور یہی وہ وصیت ہے۔ میرے عزیزو، اس جنگ میں ہم کس طرف ہیں یہ ہمارے کردار سے پتہ چلتا ہے۔ یہ عظیم کشمکش، یہ شیطان اور خدا کے درمیان جنگ میں اہم ترین ہم لوگ ہیں۔ ہم کس طرف ہیں؟ کیا ہم خدا کی طرف ہیں یا ہم دوسری طرف ہیں؟ مجھے آج اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ سب کو بھی یہی سوال آپ سے کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں؟ کیا ہم دکھاوے کے طور پر مسیح ہیں؟ نامینل کرسچن آپ نے لفظ سنا ہے؟ ای کرسچن ایسٹر کے دن عبادت جاتے ہیں، سی کرسچن کرسمس کے دن عبادت پہ جاتے ہیں، باقی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ میں کسی کلیسیا کی سب بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے جی یہ کلیسیا جو ہے نا، شراب پی کر تو لوگوں کے گھروں میں جا کے حمد و ثنا کے گیت گاتے
I'm so sorry. کیسی مسیحت ہے ہماری. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں اور میں سوچ کے پریشان بھی ہوتا ہوں کہ وی آر ورشپنگ ڈیلیوٹڈ کرسچینٹی ہے ہمارے معاشرے میں، ملاوٹ شدہ مسیحت جس میں بہت بڑی آمیزش ہو چکی ہے، اور ہم بائبل کی باتوں کو سننے کے لیے وقت نہیں نکالتے، نہ پڑھتے ہیں نہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسیحی قوم کی سب سے بڑی ابتری یہ ہے کہ وہ کلام کو مطالعہ میں طلب کرتی ہے. اور اس جنگ میں آپ کس طرف ہیں؟ وہ اسی بنا پر ہے کہ میں کس طرف ہوں. خدا مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میں اس کی طرف ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اپنے خون سے خریدا ہے. تو عزیزو، اگر اس نے آپ کو بھی اپنے خون سے خریدا ہے تو آپ کس طرف ہیں؟ کیا آپ خدا کی طرف ہیں؟ اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے گا آج شام، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کو خدا کا اپنی آواز سنائی دے گی کہ آپ کس طرف ہیں. خدا سے دعا کریں اپنے لیے، سب کے لیے، کہ خدا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی طرف ہوں، کیونکہ ہم اپنی طاقت سے نہیں ایسا کر سکتے. طاقت وہ ہمیں دیتا ہے، ہمت وہ دیتا ہے، رہنمائی وہ کرتا ہے، پھر جا کر ہم اس قابل ہوتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے